بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر جو بیویاں عطا فرمائیں گے وہ دنیاوی بیویوں کی طرح بہت سارے عیوب، بہت ساری کمیوں کوتاہیوں والی نہیں ہوں گی، بلکہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیوب سے بالکل پاک صاف ہوں گی۔ دنیا میں عورتوں کو تھوک آتا ہے، بلغم آتا ہے، ناک بہتی ہے، پیشاب پخانے کی حاجت آتی ہے، اور ایسے ہی مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے بھی ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کافی دن ناپاکی کے ہوتے ہیں، اور عورتوں کے اخلاق بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں دنیا میں، مکر و فریب کرنا اور بد اخلاقی سے پیش آنا، اور اسی طرح شوہروں کی نافرمانی کرنا، ان سے اونچی آواز سے بات کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا، بہت سے مسائل ہیں ظاہری اور باطنی۔ تو یہ ساری چیزیں جنتی عورتوں کے اندر نہیں ہوں گی، وہ بالکل ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک اور صاف ہوں گی۔ اسی کے متعلق سورہ صاد میں فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نگاہ کو روک رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، یعنی ان کی نظر صرف شوہروں ہی پر پڑیں گی اور دل بس شوہروں ہی سے لگا ہوا ہوگا، شوہروں کے علاوہ کسی غیر کی طرف ذرا نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گی۔ ایسی پاکیزہ بیویاں ہیں کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آج کل تو عورتیں باہر نکلتی ہیں اور باہر نکلنے کے بعد خود بھی اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اور چلو اگر کوئی اپنے آپ کو نہیں دکھاتی، برقع اڑتی ہے تو دوسروں کو تو دیکھتی ہی دیکھتی ہے وہ۔ لیکن جنتی عورتیں دل و دماغ کے اعتبار سے اور اپنی آنکھوں کی صفائی کے اعتبار سے اتنی زیادہ اللہ کی پیاری لاڈلی ہوں گی کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صبح ایک شام کو اللہ کے راستے میں نکل جانا ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک صبح یا ایک شام کو اللہ کے راستے میں نکل جانا ساری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر۔ اللہ کے راستے سے کون سا راستہ مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ مضمون وہاں سے ملاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاد کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی صبح میں یا شام میں اپنے گھر بار کو بھی بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے افضل ہے۔ لیکن اس کا ایسا مطلب نکالنا کہ جس سے فضیلت ہی ختم ہو جائے، یہ تو بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ آج کل لوگ اللہ کے راستے کو پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی طالب علم جو مدرسے میں رہتا ہے، مدرسے میں وقت گزارتا ہے، صبح شام گزارتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کے راستے والی بات آئی ہے اس سے مراد جہاد ہوتا ہے، اور جہاد میں چونکہ پتہ نہیں کہ آدمی واپس آئے نہ آئے، اپنے پیچھے مال دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، پتہ نہیں دوبارہ واپس آ کے ان سے ملے نہ ملے، مال سے فائدہ حاصل کرے نہ کرے، واپس بھی آئے نہ آئے۔ تو اتنی بڑی فضیلت اگر کسی چیز کی ہو سکتی ہے تو وہ جہاد ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے کی شکلیں بہت ساری ہیں، لیکن کسی ایک راستے کے ساتھ اس کو خاص کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف کو جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے۔ یہ فرمائے کہ البتہ اس کے سر کا دوپٹہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر جنتی عورت۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر جھانک لیں تو دنیا منور ہو جائے، ایسا ہو جائے جیسے سورج نکل جائے۔ جب سورج نکلتا ہے کیسی نورانیت اور کیسی چمک دمک دنیا کے اندر ہو جاتی ہے، سب کچھ جگمگا اٹھتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر یہ جنتی عورت بھی جنت کے اندر دیکھ لے، دنیا کے اندر جھانک لے، تو اس کے نور کی، اس کے چہرے کی روشنی سے ساری زمین اور آسمان منور ہو جائے۔ اور خوشبو بھی اتنی زیادہ اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے فطری طور پر کہ اس کی خوشبو سے یہ ساری کائنات زمین و آسمان بھر جائے۔ دیکھا ہے نا کوئی آدمی خوشبو لگا کے برابر سے گزر جاتا ہے تو آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، یار
کون تھا، بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے۔ مسجد میں بھی دیکھتے ہیں کئی دفعہ کوئی اچھے لوگ اچھی خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں تو مسجد والوں کو اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اچھی مہک آ رہی ہے۔ تو یہ جنتی عورتوں کی خوشبو کا حال ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس میں جھانک لے وے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کے نور کی اور اس کے حسن کی برکت سے پورے کائنات کو روشن بھی کر دے اور ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے سائر کائنات بھر جائے۔ اور اس کے سر کے دوپٹے کا کیا حال ہے کہ وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ اس سے افضل ہے، بہتر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت کی عورت کی پنڈلی کی سفیدی 70 جوڑوں کے اندر سے نظر آئے گی، حتیٰ کہ پنڈلی کے اندر کا بودا تک نظر آئے گا۔ ایک جنتی عورت نے کتنے لباس پہن رکھے ہوں گے؟ 70 جوڑے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ 70 کپڑے اگر کسی کے اوپر ڈال دیے جائیں تو اس کی پنڈلی کیسے نظر آئے گی؟ لیکن کپڑے بھی اتنے باریک ہوں گے، ایسے صاف ستھرے ہوں گے، اور وہ جنتی عورتیں ان کا بدن بھی اتنا زیادہ نازک اور صاف ستھرا ہوگا کہ 70 جوڑوں کے اندر سے ان کی پنڈلی کا بودا نظر آئے گا، باہر سے نظر آئے گا دیکھنے والے۔ اور یہ بات اس لیے حق ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں اس قدر شفاف اور رنگت کی صاف ہوں گی کہ گویا وہ یاقوت ہیں یا مرجان، یہ اعلیٰ درجے کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ پھر فرمائے کہ یاقوت تو ایسا پتھر ہے کہ اگر تو اس میں ایک لڑی داخل کر دے وے اور تو اس کو صاف طریقے پر دیکھنا چاہے تو پتھر کے باہر سے دیکھ سکتا ہے، ایسا صاف شفاف پتھر ہے۔ اگر وہ کسی چیز کے اوپر رکھ دیا جائے تو جو نیچے دبی ہوئی چیز ہے وہ پتھر کے اوپر سے صاف نظر آئے، بالکل شیشے کی طرح۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان کی تشریح فرماتے ہوئے کہ جنتی مرد جو جنتی عورت کا شوہر ہوگا اس کے چہرے پر نظر ڈالے گا تو اس کا رخسار آئینے سے زیادہ صاف نظر آئے گا، اور جنتی عورت پر جو موتی ہوں گے ان میں سے ادنا موتی پورب اور پچھم کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے، اور اس پر 70 جوڑے ہوں گے جو اس قدر شفاف ہوں گے کہ ان کے اندر کو نظر پار ہو جائے گی، اور جنتی مرد اس کے کپڑوں کے باہر سے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھ لے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی راحت کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے اسباب اور یہ ساری نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ سب اس کے لیے ہے جس نے یہاں اپنی خواہشات کو غلط طریقوں سے، غلط جگہوں سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حور عین، حور جمع ہے حورا کی، یعنی وہ عورت جس کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی خوب گہری اور تیز ہو۔ عین جمع ہے عیناؤں کی، یعنی وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی ہوں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان عورتوں کے لیے لفظ حور بولا جاتا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے جنتی مردوں کی ضروریت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ عورتیں دنیا والی مومن عورتوں کے علاوہ ہوں گی۔ سورہ دخان میں فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور حور عین کے ساتھ ہم ان کا نکاح کر دیں گے۔ سورہ رحمان میں بھی فرمایا فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان جنتوں کے محلوں میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ سو اے انس و جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ وہ جن کے لیے منتخب ہوں گی ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو چھوڑ کر ناشکری کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ سورہ واقعہ میں فرمایا وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، ان کے لیے حور عین ہوں گی پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی مانند، صاف ستھری بالکل۔ سورہ صافات میں فرمایا وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بید مکنون، اور ان کے پاس نیچے نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی کہ گویا چھپے ہوئے انڈے ہیں، صاف ستھرے۔ پہلی آیت میں پوشیدہ موتی کی طرح فرمایا، یعنی وہ عورتیں صفائی اور سفیدی میں تازہ موتیوں کی طرح چمکتی ہوں گی، اور دوسری آیت میں چھپے ہوئے انڈے سے تشبیہ دی گئی جو گرد و غبار اور داغ سے بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت حسن سے بیض مکنون کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ انڈا جو ہاتھوں میں پہنچنے سے قبل محفوظ ہوتا ہے،
مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ انڈے سے تشبیہ جو دی گئی ہے، تشبیہ صفائی میں بھی ہے اور زردی ملی ہوئی سفیدی میں بھی ہے۔ یہ سفیدی میں کسی قدر زردی ملائی گئی ہو، وہ بدن کا بہترین رنگ مانا گیا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے انڈے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے ان عورتوں کو۔ باقی یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ عورتیں جو ہوں گی جنتی حوریں، ان کا دنیا کی عورتوں سے کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہ ہوگا، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے وہ دنیاوی عورتوں سے بدرجہ افضل اور بہتر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔